Why you should avoid using retail arbitrage as a selling model while starting Amazon. اگر آپ امیزون اس لیے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ریٹیل آربیٹراج کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے سے آگاہ کر دوں، آپ کا اکاؤنٹ سسپینشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ امیزون صرف اس لیے جوائن کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی لیکویڈیشن ہاؤس کے قریب ہیں اور ان کو وہاں پر بہت ساری پروڈکٹ اتنی چیپ پرائزز میں ملتی ہیں جو کہ ڈبل پر وہ سیل کر سکتے ہیں امیزون پر۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے امیزون پر آپ کوئی بھی چیز ریٹیل سے اٹھا کر نہیں سیل کر سکتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ آپ کے اکاؤنٹ کو کیسے سسپینڈ کرے گا، اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امیزون پر سیل کرتے ہوئے آپ کو کچھ پالیسیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ریٹیل آربیٹراج کے ماڈل پر سیل کرتے ہوئے سب سے پہلی پالیسی جس میں آپ کو پرابلم آئے گی وہ ہے انوائس ریکوائرمنٹ۔ سو لیٹس بگین ود چیلنجز آف ریٹیل آربیٹراج، اور اس کو ٹائٹل دیتے ہیں نمبر 1 انوائس ریکوائرمنٹس۔ کبھی بھی آپ برانڈیڈ پروڈکٹس امیزون پر سیل کریں گے تو امیزون پر برانڈیڈ پروڈکٹ سیل کرنے کا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کی وجہ ہے اس لاء کو فالو کرنا جس ملک میں امیزون کے سیلرز جو ہیں پروڈکٹ سیل کریں، اور اس لاء کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ آپ نے امیزون اکاؤنٹ ہیلپ پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری امیزون کی پالیسیز نظر آئیں گی، اور آپ کا اکاؤنٹ ان پالیسیز میں اگر کوئی وائلیشن میں پڑتا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا انٹلیکچوئل پراپرٹی وائلیشن، سسپیکٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی وغیرہ وغیرہ، تو ان سب چیزوں کو اگر آپ فالو نہیں کرتے، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہوتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوگی۔ اسٹارٹنگ ود انٹلیکچوئل پراپرٹی، تھوڑا سا میں ریوائز کر دیتی ہوں اپنے ویورز کے لیے۔ بہت ساری ڈیٹیل ویڈیوز میرے چینل پر آلریڈی موجود ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ریلیٹڈ، تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں لرن کرنے میں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور ایز این امیزون سیلر میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ وہ آپ کو نہ صرف امیزون پر جو ہے بہت سیف کر دیں گی، بلکہ ای کامرس میں آپ کے گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اسٹارٹنگ ود انٹلیکچوئل پراپرٹی، بیسیکلی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتا ہے کسی بھی برانڈ کی، کسی بھی انسان کی کریشن۔ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ اگر آپ نے کوئی پکچر لیا ہے، کوئی ویڈیو بنائی ہے، تو آپ کاپی رائٹ کے جو ہیں انٹائٹلڈ ہیں اس کے، آپ اس کے کاپی رائٹ کے جو ہے رائٹس آپ کے پاس ہیں یونیورسلی، اور اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ ایک اور انٹلیکچوئل پراپرٹی جو امیزون پر کافی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹریڈ مارک، اور وہ ہوتا ہے برانڈ نیم، اور تیسری ہوتی ہے پیٹنٹ۔ تو امیزون کی پالیسیز میں یہ تین انٹلیکچوئل پراپرٹیز بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں۔ تو جب اس کو ہم کنیکٹ کریں گے ریٹیل آربیٹراج کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے کہ ریٹیل آربیٹراج میں جب ہم کوئی بھی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی انوائس اس کی نہیں ملتی بلکہ ریسیٹ ملتی ہے۔ ریسیٹ اور انوائس میں کیا ڈفرینس ہے، اس پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ انوائس کا ایک خاص کرائیٹیریا ہے جو کہ امیزون آپ سے مانگتا ہے، اور جب آپ ریٹیل آربیٹراج پر جا کے چیزیں خریدتے ہیں تو آپ انوائس سبمٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ڈی ایکٹیویشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز میں ایڈ کرتی چلوں کہ یو ایس کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ ایک دفعہ پرچیز کر لیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ آپ اسے ری سیل کر سکتے ہیں۔ تو امیزون پھر وہ ریسیٹس کی ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس میں امیزون کی پالیسی تھوڑی سی ان کلیئر ہے، یا وہ امیزون بیسیکلی ایک سیلر کے اکاؤنٹ کی ہسٹری کو دیکھ کر ڈیسیجن لیتا ہے اس بیس پر کہ اس سیلر کی ہسٹری کیسی رہی ہے، اس نے وائلیشنز وغیرہ کو کس طرح سے ہینڈل کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو امیزون نے ریٹیل آربیٹراج کو کوئی بین نہیں کیا ہوا یا پروہیبٹڈ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ ملک کا لا کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایز این سیلر اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، ایز اے بائر کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ آپ اسے دوبارہ سیل کر سکتے ہیں۔ تو پھر امیزون آپ کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرے گا کیسے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہاں پر ٹرکی سچویشن تھوڑی سی آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امیزون جیسے کہ میں بتا رہی تھی انوائسز ریکوائرمنٹ، تو امیزون پر جب آپ سیل کرتے ہیں تو انوائس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ انوائس ریکوائرمنٹ میں جو ہے آپ کو ایک
ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ ख़रीदना होता है, और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है आपका होलसेल अकाउंट होना चाहिए। होलसेल अकाउंट के लिए आपकी एलएलसी होनी चाहिए, और एलएलसी के लिए जो है आपके पास टैक्स आईडी होनी चाहिए। तो ये सारा सर्कल है जो आपने कंप्लीट करना होता है इन ऑर्डर टू बाय फ्रॉम एन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, और तब ही आप वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल या बिजनेस पर्सनस को जो है ऑथराइजेशन देते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं ब्रांड्स की तरफ से, और वो उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस पॉलिसी का हिस्सा होती हैं, और वो क्यों होती हैं वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऑफ कोर्स जब आप रिटेल आर्बिट्राज पे, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, जाएंगे तो आप जो है इनवॉइस प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, विच कैन रिजल्ट इन योर अकाउंट सस्पेंशन। नंबर 2 पर हमारे पास है रिस्क ऑफ अकाउंट सस्पेंशन। दूसरी रीज़न जो बार बार इंटरलिंक्ड है इसी चीज़ के साथ, कि आपने जो है अमेज़ॉन पर रिटेल आर्बिट्राज इसलिए नहीं करना क्योंकि रिस्क रहता है अकाउंट सस्पेंशन जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नंबर 3 पर हमारे पास है कंपटीशन एंड मार्केट सैचुरेशन। रिटेल आर्बिट्राज अगर हर कोई करने लग जाए तो इसके कुछ नुकसानात हैं इन जनरल इकोनॉमी पर। सबसे पहले सारे के सारे लोग जो हैं अमेज़ॉन सेलर्स जो हैं स्टोर्स पर, रिटेल स्टोर्स पर चले जाएंगे, क्लियरेंसेस पर चले जाएंगे, और क्लियरेंसेस जिसका मकसद जो है अपनी शेल्फ्स को क्लियर करना होता है रिटेल स्टोर्स का, वो सारे का सारा जो है, और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होता है, वो सारे का सारा अमेज़ॉन सेलर्स उठा कर ले जाएंगे। और जो कि एक तरह से मैं ऑब्वियसली वेस्ट में रहते हुए देख भी रही हूँ कि जो ही कोई क्लियरेंस प्रोडक्ट आती है, द मोमेंट अगले 10 मिनट्स में कोई बंदा आता है और कार्ट फिल करके ले जाता है, और ऑफ कोर्स वो यकीनन कोई सेलर होता है। आपको शॉर्ट टर्म एडवांटेज तो हो जाएगा, लेकिन अगैन इन द लॉन्ग टर्म यू माइट फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन छोटे प्रॉफिट्स के लिए अपने अकाउंट को बिल्कुल रिस्क पे ना डालें, दिस इज़ नॉट स्मार्ट। नंबर 4 हमारे पास है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। आप जब इनवॉइस के बगैर और ऑथराइजेशन के बगैर, ब्रांड बिल्डिंग के बगैर, बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश किए बगैर जब कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, तो इसका मतलब होता है आप अपने बिजनेस को जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव इसको लॉन्ग टर्म चलाना ही नहीं है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही लॉन्ग टर्म नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इट्स ग्रोथ। फिर बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लोग जो हैं अमेज़ॉन को बुरा भला कहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो उनकी नीयत ही स्टार्ट करने की ये होती है कि भाई हमें कोई छोटा सा प्रॉफिट हो जाए और हम जो है मिलियनर बन जाए रातों रात। जबकि मैं बार बार कहती रहती हूँ कि अमेज़ॉन इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी क्विकली, और ना ही ये पार्ट टाइम जॉब है, ना ही ये साइड हसल है, बल्कि ये फुल टाइम बिजनेस है। और अगर आप इसको सीरियसली लेंगे फुल टाइम के नोशन के साथ, तो आपको फुल टाइम किस्म के फ़ायदे भी इसमें नज़र आएंगे। और एक फ़ायदा उसमें यह है कि ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, जो कि जनरेशनल वेल्थ होगा। तो डू नॉट टेक योर अमेज़ॉन बिजनेस जस्ट एज अ पार्ट टाइम साइड हसल, इट्स अ फुल टाइम जॉब, एंड इफ़ यू टेक इट सीरियसली एंड इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रांड अराउंड इट, you will be one of those that will be recognized all around the world. नेक्स्ट हमारे पास अमेज़ॉन पर ऑनलाइन आर्बिट्राज करने का नुकसान है टाइम कंज्यूमिंग। हर बार गाड़ी स्टार्ट करके मारे मारे फिरते रहना रिटेल स्टोर्स पर कि भाई कहीं से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए और आप जो हैं उसको उठा कर लाएं, और फिर घर आके अक्सर पता भी चलता है कि भाई वो प्रोडक्ट जो है किसी वजह से आप सेल नहीं कर सकते, या उसका जो है कोई और सेलर बैठा हुआ है और वो रिपोर्ट कर दी जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जो कि आपका टाइम का ज़िया भी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट रिटेल आर्बिट्राज इज़ अ रिलायबल मॉडल टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। अगर आप चाहते ही हैं अमेज़ॉन पर सेल करना जो कि आसान हो, तो मैं ये बात कभी भी नहीं कहती, लेकिन बहुत ही एहतियात से मैं ये बात कर रही हूँ, और इस बात पर अमल करने से पहले इस बात को पूरी तरह सुन लीजिएगा और फिर अमल कीजिएगा। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के बहुत स्ट्रिक्ट असूल्स हैं, और अभी रिसेंट ट्रम्प प्लान के साथ इवन ड्रॉप शिपिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है, और आपको शायद सेल्स ना मिले उस तरह जिस तरह के पहले आती थी। लेकिन अगैन ये ड्रॉप शिपिंग भी आपके अकाउंट सस्पेंशन का बायस बन सकता है अगर आपको इसके पूरे रूल्स का इल्म नहीं है, और अगैन अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कोई ऐसी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे
ہیں جس پہ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس موجود ہیں اور آپ اس کے جو فائل کو ہے اپنی امیزون اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اور ڈاٹا اپلوڈ کرنے کے لیے، اور پھر اس پر سیلز آنی شروع ہو رہی ہیں اور بعد میں رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ فیک پروڈکٹس ہیں، سو یور اکاؤنٹ ول بی سسپینڈڈ. تو ڈراپ شپنگ اگر آپ 1 بائی 1 پروڈکٹ میک شیور کر کے کہ بھائی یہ پروڈکٹ کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بٹ اگین اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار بگنرس. انسٹیڈ اسٹارٹ ود ہول سیل اور پرائیویٹ لیبل، جس کو بھی آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہو، جس کی بھی آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس کی بھی آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے. اگر آپ لانگ ٹرم بزنس کرنا چاہتے ہیں امیزون پر تو میں سجیسٹ کروں گی آپ اپنے ایک پروڈکٹ کا برانڈ یعنی کہ پرائیویٹ لیبل اسٹیبلش کریں اور اس کے ساتھ آپ ہول سیل کرتے رہیں. یہ کمبینیشن بہت فائدہ مند رہتی ہے کیونکہ آپ کا ایک برانڈ اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک ساتھ پر آپ کو جو برانڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے، ہول سیل کے ساتھ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کی انکم بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک ہی چیز پر فلی ریلائی مت کیجیے. ڈو ناٹ پٹ آل دی ایگز ان ون باسکٹ. ڈیوائڈ کیجیے، سلولی کیجیے. امپلسو بائنگ کبھی بھی نہیں کرنی کسی پروڈکٹ کی رینکنگ کو دیکھ کر، بلکہ کمپٹیشن کو دیکھ کر، اس کے فیوچر کو دیکھ کر آپ نے بائنگ کرنی ہے. کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیزل ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈز ہوتے ہیں، تو ان کی بیسٹ سیلر رینک بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اور یو تھنک دیٹ اوکے ناؤ دس از پروڈکٹ آئی شوڈ بی سیلنگ. بٹ ایونچولی جب تک آپ اس کو سورس کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کرتے ہیں وہ سیزن نکل چکا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہی سیلز کیوں نہیں آ رہی. سو بی اویئر آف آل دیز تھنگس. یہ تھا ہمارا ٹاپک آن لائن ریٹیل آربیٹراج کے اوپر، آن لائن یا ریٹیل آربیٹراج کے اوپر کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ بہت ہی مجبور ہو جاتے ہیں کچھ اس طرح کے ماڈل پر جہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ کم کرنی پڑے تو ڈراپ شپنگ از the way to go, but again it requires a lot of education, information before you actually start doing it. I hope this was helpful. Until next time, Allah Hafiz.